مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وله يد ووجه ونفس فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه تعالى صفته وهو قول أهل القدر والاعتزال، ولكن يده صفته بلا كيف وغضبه ورداه صفتان من صفاته بلا كيف. القول في القدر. خلق الله تعالى الأشياء لا من شيء، وكان الله تعالى عالم في الأزل بالشيء قبل كونه، وهو الذي قدر الأشياء وقضاها، ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ، ولكن كتبه بالوصف لا بالحكم. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کی جو صفات کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر بیان آیا، تو اس حوالے سے ہماری آج کی گفتگو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی ذات گرامی کے لیے کلمات ارشاد فرمائے، یہ ایک طبقہ ہے وہ اس حوالے سے بڑا اعتراض بھی کرتا ہے. اب ذرا اس بات کو ذرا غور سے سمجھیں. موجود ہے آج کل وہ طبقہ بھی. قرآن حکیم میں اللہ نے ارشاد ہے کل شیء ہالک الا وجہہ. اب وجہ کا لفظی ترجمہ ہے کہ چہرہ. تو ہم یہاں ترجمہ کرتے ہیں ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اللہ کی ذات باقی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تیرے رب کی ذات قائم ہے. اب وجہ کا ترجمہ ذات کر دیتے ہیں. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى. اس طرح ید کا وعیدی کا ترجمہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں دست قدرت. اسی طرح دیگر کلمات جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا. اللہ تو آنکھ سے پاک ہے. اور وما قدر اللہ قدر والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ. یا قدرت کا ذکر آ گیا. الرحمن علی العرش استوى. تو یہ ساری جو صفات ہیں اس والے سے ذرا عبارت دیکھ لیں. وَلَهُ يَدٌ وَوَجْهٌ وَنَفْسٌ. اللہ کے لیے صفات کے اعتبار سے یدن کا بھی ثبوت ہے، وجہن کا ثبوت ہے، نفسن کا ثبوت ہے. نفس کا نہیں، نفس سانس کو کہتے ہیں. نفسن ذات اس کا ثبوت ہے. فما ذکرہ اللہ تعالی فی القرآن. سو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا من ذکر الوجہ والیدی والنفسی، جو یہ کلمات اپنی ذات کے لیے ارشاد فرمائے، وجہن کا، یدن کا، نفسن کا، جو اللہ نے اپنی ذات کے لیے یہ کلمات ارشاد کیے. فَهُوَ لَهُ صِفَاتٌ بِلَا كَيْفٍ. یہ اللہ کی صفات ہیں بغیر کیف کی. اس کی کیفیت کیا بنتی ہے ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. فَهُوَ لَهُ. پس وہ اللہ کے لیے صفات. اب بلا کیف کا مطلب یہ ہے کہ صفات ان کا معنی واضح کرنا پڑے گا. اللہ کے لیے صفات ہیں بغیر کیف. صفات ہیں بات تو ختم ہو جاتی، لیکن جب کہا صفات بلا کیفن، یعنی اس کی جو کیفیات ہیں وہ معلوم نہیں ہیں. کیفیات معلوم نہیں ہیں. بلا کیف کا یہ مفہوم ہے. جب صفات معلوم نہیں ہے تو پھر صفات کا معنی متعین کرنا پڑے گا. وہ صفات کا معنی متعین یہی ہے کہ صفات متشابہات، جیسا کہ محدث ملا علی قاری نے اس کا معنی واضح کیا ہے. وہ اللہ کے لیے صفات ہیں، وہ کون سی صفات ہیں؟ صفات متشابہات. اب بلا کیف کا جو اس کے اوپر ثبوت ہے اور وہ ٹھیک ہو جائے گا، تحمل درست ٹھہرے گا. وہ اللہ کے لیے صفات متشابہ ہیں بغیر کیف کے. اس کی کیفیت کا علم نہیں ہے. اب مغالطہ جن لوگوں کو لگا آج بھی جو فقہ اکبر پر اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے اعتراض کے اندر یہ عبارت رکھی ہے
ولا یقال، مغالطہ چیک کریں ان کا، اور نہ کہا جائے، لفظی ترجمے پر اعتراض کر کے انہوں نے بات کی، پہلے وہ لفظی اعتراض والی بات کر لیتے ہیں. یہ نہ کہا جائے کہ اللہ کا یدہ، اللہ کا دست قدرت، ان یدہ، کہ بے شک اللہ کا جو ید کا ثبوت ہے یہ قدرتہ، اس کی قدرت ہے یا اس کی نعمت ہے یا اس کی عطا مراد ہے. لأن فی ابطال الصفات، کیونکہ اس کے اندر صفت کو باطل کرنا ہے، اس کے اندر صفت کو باطل کرنا. یہ ابطال الصفات ہم نے پڑھا ہے. اس والے سے آپ نحو کا قاعدہ جانتے ہیں کہ جب رفع مشبہ بالفعل آ جائے تو اس کے بعد حرف جار آ جائے تو جار مجرور جب مقدم ہو تو پھر اس وقت جو خبر ہوتی ہے وہ مقدم ہوتی ہے اور اسم مؤخر ہوتا ہے ہمیشہ. انا کا اسم وہ منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. اس لیے ہم نے ان لأن فیہ ابطال الصفات پڑھا ہے. اچھا، اب معنی کے لحاظ سے حسر پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر صفت کو باطل کرنا ہی ٹھہرتا ہے، اس کے اندر صفت کو باطل کرنے ٹھہرتا ہے. اب اعتراض کرنے والے نے، اچھا یہ قول ہے قدریوں کا اور معتزلہ کا، ولیکن یدہ صفت بلا کیف، لیکن اس کا جو دست قدرت ہے یدہ، اس کا جو ہاتھ، اعتراض کرنے والے، اس کا جو ید ہے وہ اس کی صفت ہے بغیر کیف کے. غضب اور رضا اس کی دونوں صفتیں اللہ کی صفات میں سے بغیر کیف. اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ جناب دیکھیں فقہ اکبر کے اندر امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ید کا ترجمہ اسی طرح کریں گے، وجہ کا ترجمہ اسی طرح کریں گے، اور یہ جو نفس کا ترجمہ اسی طرح کریں گے. آپ لوگ جو ہیں وہ کیسے امام صاحب کو مانتے ہیں؟ آپ جو اس کا ترجمہ کرنے کو توہین سمجھتے ہیں. آپ کہتے ہیں دست قدرت، وجہ ان کی تعویل کر کے ذات ترجمہ کر رہے ہیں، نفس ان کا ترجمہ بھی ذات کر رہے ہیں. تو پھر یہ تو اچھا بھلا آپ امام صاحب کی تقلید سے باہر ہو رہے ہیں. دو باتوں کو مکس کر دیتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید صرف فروعی احکام شرع کے اندر کرتے ہیں. اعتقادیات کے اندر جو تقلید ہو وہ مسائل اصولیہ میں نہیں کرتے. مسائل فروعیہ کے اندر تقلید جس طرح شاہ منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اس طرح امام صاحب کی بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات جو ہوتی ہے وہ دلیل سے ہی ہر بات کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے عقائد کے اندر. اب اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ کچھ تو میں نے اشارتاً پہلے بتا دیا کہ صفات بلا کیف کا مطلب یہ ہے کہ صفات متشابہ ہیں جو سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں. تو یا جو سمجھ میں نہ آئے، اس سمجھ میں نہ آئے اس کو آپ محکمات نہیں کہہ سکتے، متشابہات ہی کہیں گے. تو جب متشابہات ٹھہرے، اب متشابہات جو ہیں اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو اللہ کی شان کے لائق یہ صفات بنتی تھی اس کے مطابق اس کا ذکر اللہ کے لیے ثابت ہے. یدن کا ہے، وجہن کا ہے، نفسن کا ہے، جو اللہ کی شان کے مطابق بنتی تھی اس کا ذکر اللہ کی شان کے مطابق ہے. اور یہی بات امام صاحب کی کتاب سے سمجھ آ رہی ہے. آپ نے جو فرمایا کہ یدہ قدرتہ، کہ یدن کا لفظ ہی چھوڑ دینا اور اس کا مقصود صرف قدرت اور نعمت لے لینا، کہ جب میں نے اس کو اپنے دست قدرت سے، اب دست قدرت، لفظ دست قدرت یہ تو ہم بول رہے ہیں یدن کا ترجمہ، اور قدرت کا لفظ جو اضافہ کر رہے ہیں یہ ہم اللہ کی شان کے مطابق جو بنتا تھا اس کے لیے اضافہ ہے کہ دست قدرت جو اللہ کی شان کے لائق ہے وہ مراد ہے. صرف دست لفظ بولتے ہیں، ہاتھ جس کا ترجمہ بنتا ہے وہ بولتے تو پھر یہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہونا تھا. اللہ کی شان کے مطابق یہی ہے کہ اللہ کی شان کے مطابق دست قدرت کا لفظ بولا جائے. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ اس کے اندر صفت کو باطل کرنا ٹھہرتا ہے، اس کے اندر صفت کو باطل کرنا ٹھہرتا ہے. ولا یقال، اور نہ کہا جائے. کہاں نہ کہا جائے؟ تعویل کرتے ہوئے، اس کی تعویل نکال کر، کہ اس کی تعویل کا مطلب ہے کہ اس کا مفہوم کلیتاً اللہ کے لیے درست کرنے کے لیے. اور کلیتاً مفہوم تبھی درست کر سکتے ہیں کہ جب آپ اس کو متشابہات نہ مانیں. ہم تو اس کو متشابہات مانتے ہیں اور جو اللہ کی شان کے لائق ہے ہم اسی کے مطابق سمجھتے ہیں. ولا یقال، اور نہ کہا جائے تعویل کرتے ہوئے، اے فی مقامی تعویل، تعویل کرتے ہوئے یہ نہ کہا جائے کہ یہ یدہ سے مراد اللہ کی قدرت ہے بطور کنایا،
یا اس کی نعمت ہے کہ جو لازمی معنی ہے کہ ہاتھ کو نعمت دینا، عطا کرنے والے ہاتھ کو نعمت لازم ہوتی ہے، تو اس واسطے یہ تعویلیں درست نہیں ہے۔ تعویل وہاں ہوتی ہے جو آیت معلوم المعنی ہو، یہ الفاظ، یہ کلمات متشابہات ہیں، ان کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور اگر تعویل کریں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ لِأَنَّ فِيهِ، کیونکہ اس تعویل میں، فی کا مرجع مطلب ہے پیچھے تعویل، اس کرنے میں، اس تعویل کرنے میں صفت جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کو باطل کرنا ہے، یعنی جو الفاظ من بالجملہ ہے اس اعتبار سے اس کو باطل کرنا ٹھہرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دست قدرت کا ذکر فرمایا ہے، قدرت کا ذکر تو نہیں کیا، نعمت کا ذکر تو نہیں کیا۔ اگر اس کی ضرورت ہوتی تو اللہ رب العزت اس کا ذکر شاد فرماتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں معنی کا مراد نہیں لیا۔ یدن کا ترجمہ دستی کریں گے، ساتھ اللہ کی شان کے مطابق کرنے کے لیے قدرت کا اضافہ کر دیں گے۔ اس واسطے ہمارے اہل سنت جماعت کے جتنے بھی مترجمین گزرے ہیں انہوں نے یہی ترجمہ فرمایا، دست قدرت۔ اور جن کا ایسا نہیں ہوگا تو ان کا ہم تعویل کرتے کہ دست قدرت ہے یہاں پر۔ یہ معتزلہ اور قدریہ کی تعویلیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا دست قدرت بس اللہ کی صفت ہے بغیر کیف کے۔ اس کا غضب اور رضا کیا ہے جی؟ غضب اور رضا بھی اللہ کی صفت ہے، جو اللہ کی شان کے مطابق بنتا ہے۔ یہ بندوں کو غصہ آتا ہے تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، آپ ظاہر ہوتے ہیں، فیصلے غلط ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی شان یہ نہیں، رضا کے اندر فیصلے غلط، اللہ کی شان یہ نہیں۔ غضب اور رضا اللہ کی صفت ہے جو اللہ کی شان کے لائق ہے، لائق ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ خلق اللہ تعالیٰ الاشیاء لا من شیء، اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو پیدا کیا کسی مٹیریل کے بغیر، کوئی چیز پہلے نہ تھی۔ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ چیزوں کو، اشیاء کو، ہر تمام اشیاء کو جو پیدا فرماتا ہے تو وہ کسی چیز کے مٹیریل کا محتاج نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا۔ اچھا، اب اس کے تحت ایک مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جو الحی، القیوم، العلیم، القدیر، یہ اس طرح کے جو ایسے کلمات جو بعض بندوں کے صفات میں رکھ لی جاتی ہیں، ایسی صفتیں سوائے رحمان اور اللہ کے دیگر جو صفات ہیں وہ بندوں کے لیے بھی ذکر کر دی جاتی ہیں، تو اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ اس کا مفہوم صرف اتنا ہی ہے کہ وہ ان کے معانی کو ہم سمجھتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ ہم ان کے معانی کو، الحی، القیوم، اس طرح دیگر کلمات رحمان اور اللہ کے علاوہ ان کے معانی کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن بندوں کے لیے اس کا مفہوم اور ہے اور اللہ کے لیے اس کا مفہوم بلا کیف ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى عَالِمًا فِي الْأَزْلِ بِالْأَشْيَاءِ قَبْلَ كَوْنِهَا، اور اللہ تبارک و تعالی ازل میں ہر چیز سے، تمام چیزوں سے پہلے، اللہ تعالیٰ ازل میں تمام چیزوں سے پہلے، قبل کونہا، اشیاء کے ہونے سے پہلے، اشیاء کے ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ازل میں عالم تھا۔ اللہ تعالیٰ ازل میں عالم تھا۔ یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ کان کا جو لفظ ہے یہ تقاضا کرتا ہے کہ چیز تھا تبھی بنتا ہے جب ماضی میں ہو، تو جب ماضی کا لفظ بن گیا تو اس کا مطلب ہے تھا، آگے جو بات ہے وہ ہوگی، وہ الگ بات ہے۔ اس کا جواب علامہ عبدالعلی مدراسی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے اپنے ترجمے کے اندر یہ سوال بھی اٹھایا اور اس کا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ گویم کے مقتضا او زمانہ وہمی اسنا امر موجود، کہ کانا کے لفظ سے زمانہ ماضی متعین ہو کر مراد نہیں ہوتا، بلکہ زمانہ جو وہمی ہے نا، کہ کوئی بھی زمانہ ہو، اور زمانہ ماضی ایسا ہے کہ جس کا ہونا یقینی ہوتا ہے، تو زمانہ جس کا بھی جو بھی وجود والا زمانہ سمجھیں، وہ ماضی ہو، مضارع ہو، یعنی حال، استقبال ہو، جو بھی زمانہ لیں، وہمی طور پر زمانہ وہ کانا کے لفظ سے مراد لیا جاتا ہے، موجود امر مراد نہیں، بلکہ کوئی بھی زمانہ آپ مراد لیں، جو بھی آپ وہمی طور پر لے سکیں وہ اس کے اندر مراد ہوگا۔ یہ سوال سمجھ آ گیا؟ جواب بھی سمجھ آ گیا۔ ملا القاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس والے سے ایک بات کی، اور آپ نے اس والے یہ فرمایا کہ وما ثبت قدمہ، کہ جس کا قدیم ہونا ثابت ہو جائے، یہ جب ثابت ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات قدیم ہے،
استحال عدم ہو اس پر عدم محال ہے۔ جب یہ بات ثابت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس پر قدیم ہونا ثابت ہے، عدم محال ہے۔ لہذا بعض لوگوں نے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کہ کان اگر لفظ چونکہ ماضی کے لیے ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کان ہے نا، یہ یا تو زائدہ ہے یا جملہ اسمی ہے، اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا، جملہ اسمیہ دوام پر دلالت کرتا ہے، تو کان جو ہے صرف رابطہ کے لیے ہے، وہ منطقی معنی کہ کان رابطہ کے لیے آتا ہے، تو کان یا تو زائدہ ہے یا رابطہ ہے۔ مولا علی قاری فرماتی ہیں اس بات کی ضرورت ہی نہیں رہتی، یہ بات تب بنتی ہے کہ جب ہم کانا کو حدوثی معنی میں مانیں۔ یہ کانا تو ہے ہی نہیں وہ حدوثی والا، بلکہ اس کے لیے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ قدیم معنی پر اوپر محمول ہو رہا ہے، اور جب قدیم معنی پر محمول ہوگا تو وہی بات کہ وہمی زمانے کے اعتبار سے جو بھی زمانہ ہوگا وہی اس کے اندر مراد لیا جائے گا۔ جو علامہ عبدالعلی مدراسی نے اس پر مقام پر اعتراض اٹھا کر جواب دیا کہ جو بھی زمانہ بنے گا وہمی طور پر اسی کے اندر مراد لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، تھا، ہوگا، سبھی زمانے اس کے اندر متعین ہو کر مراد ہوں گے۔ امر موہوم کے اعتبار سے، زمانہ موہوم کے اعتبار سے سبھی زمانے اس کے تحت داخل ہوں گے، سمجھ رہے؟ وَهُوَ الَّذِي قَدَّرَ الْأَشْيَاءَ وَقَضَاهَا، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے اشیاء کو مقدر فرمایا، اشیاء کے اندازے لگائے، مقدر فرمایا اپنے ارادے اور حکم اور حکمت کے مطابق، وَقَضَاهَا، اور اس کے فیصلے فرما دیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اکتب، اس کو کہا لکھ، یعنی ڈیوٹی لگانے کے اعتبار سے، ورنہ قلم سے پہلے حضور کا وجود تو تھا ہی، ڈیوٹی لگانے کے اعتبار سے، تو قلم کو کہا لکھ، اس نے کہا ماذا اکتب یا ربی، اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لکھ اکتب ما هو قائم الی یوم القیامہ، جو قیامت تک ہونے والا ہے لوح محفوظ پر لکھ دے۔ تو لکھنے کے اعتبار سے جو قلم کی ڈیوٹی تھی تو سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، تو لکھوانے کے اعتبار سے لوح محفوظ ہے، اس اعتبار سب سے پہلے لوح محفوظ کو پیدا کیا۔ یعنی ہر ایک کی اولیت جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اور اگر اضافی اعتبار سے کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے، عقل کل کا جو لفظ آتا ہے نا وہ حضور کی ذات ہی ہے۔ وَلَا يَكُونُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، دنیا و آخرت میں، دنیا و آخرت میں کچھ بھی نہ تھا، ولا یکون، اور نہیں ہوگا دنیا میں، ولا فی الآخرۃ، اور نہ آخرت میں، شیء، کوئی چیز نہ ہے نہ ہو سکتی ہے، الا بمشیتہ وعلمہ وقضائہ وقدرہ، ہر چیز اللہ کی مشیت میں ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے فیصلے قضاء میں اور قدر میں ہے۔ قضاء اور قدر کی بات کل خصوصی طور پر ہم اس پر ڈسکس کریں گے، اور لوح محفوظ کے اندر لکھنے کے اندر ہے، اور یا کتبی ہے، یہ کتب کاف کے فتح اور تا کے سکون کے ساتھ ہے، یعنی معنی ہے کتابتہ، اس کا لکھنا لوح محفوظ میں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ولیکن کتب بالوصف لا بالحکم، یہ مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوح محفوظ میں لکھوایا، لکھ، قلم کو حکم دیا لکھ، تو یہ لکھوانا جو ہے یہ وصف کے اعتبار سے ہے، حکم کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ہمارے پچھلے درس کے اندر اس سوال کا جواب بڑا تفصیلی سے آ چکا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تکوینی ہوتا ہے، ایک تفویضی ہوتا ہے۔ تو یہ بطور وصف کے ہے، اللہ نے اپنے علم ازلی کی جو ظہور جو ہے اس کا فرمایا، ظہور فرمایا تو لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا، تو یہ جو لکھا گیا یہ امر تکوینی تھا کہ جو ہونا قیامت تک وہ لکھ دیا، اور پھر جو مخلوق نے کرنا ہے، جو ان کو اختیارات دیے ہیں، یہ امر تفویضی ہے۔ اگر اللہ رب العزت امر تکوینی فرما دیتا تو ہر بندہ ہی نماز پڑھ رہا ہوتا، ہر بندہ ہی روزے رکھ رہا ہوتا، ایسا نہیں ہونا تھا کہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ جزا اور سزا سے یہ فیصلے فرمانے ہیں، اس واسطے اس میں تفویض دے دی، کرو گے تو نیکی پاؤ گے، چھوڑو گے تو سزا ملے گی۔ بارک اللہ۔